نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس مبارک سیریز کا آج سبق نمبر 55 پڑھتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق اور اوصاف و کمالات کو کما حقوق بیان کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ خاتم المرسلین سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پوری انسانیت کے لیے حسن اخلاق و مکارم اخلاق کے عملی پیکر کی حیثیت سے تقلید کا اکمل اور مکمل نمونہ ہے۔ سیرت مبارکہ کا مطالعہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے بغیر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک مسلمان نمونہ کامل بنانے پر قادر نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں داعی برحق ہیں تو وہیں انسان کامل بھی ہیں۔ بہرحال سبق نمبر 54 میں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے ساتھ لازوال شفقتیں اور محبتیں کے کئی واقعات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج مزید واقعات قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ اگر انہوں نے اس قرآن پاک کو نہ مانا تو شاید آپ ان کے پیچھے انتہائی غم سے اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قریش کی ایک جماعت جس میں ربیہ کے دونوں بیٹے عتبہ اور شیبہ، ابو جہل بن ہشام، نضر بن حارث، عاص بن وائل، اسود بن مطلب اور ابو البختری شامل تھے، جمع ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلوایا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے گفتگو کی اور بالآخر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مایوس ہو کر مجلس سے اٹھائے تو ان لوگوں کی مخالفت اور نصیحت سے سرتابی سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قلبی تکلیف ہوئی۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تسلی کے لیے مذکورہ آیت نازل ہوئی۔ اسفاً انتہائی غم و غصہ، جیسے کسی کے دوست اس کو تنہا چھوڑ کر چلے جائیں اور وہ اس فراق پر صبر نہ کر سکے اور غم سے گھل کر مر جائے۔ یہی حالت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تھی۔ آپ کو سرداران قریش کے ایمان لے آنے کی انتہائی فکر و خواہش تھی اور ان کی سرتابی سے بہت زیادہ اندو و ملال تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انتہائی اندو حسرت کو اس فراق زدہ کے غم سے تشبیہ دی۔ نیز اس مضمون کی ایک سورۃ الشعراء آیت نمبر 3 میں بھی ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، شاید آپ اپنی جان کھو دیں گے اس وجہ سے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اس آیت کا نزول بھی اس وقت ہوا کہ جب اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکذیب کی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بات نہایت شاق گزری کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت زیادہ تمنا اور رغبت تھی کہ اہل مکہ مسلمان ہو جائیں۔ اس آیت کے ذریعے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ باقی النفس، اس نے غم میں اپنی جان ہلاک کر دی اور فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کی الہی میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، اور رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے جبرائیل محمد سے جا کر کہہ دے کہ تیری امت کے معاملے میں تجھے راضی کر دیں گے، تجھ کو دکھ نہ دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کی سفارش کروں گا
اور اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا یہاں تک کہ میرا رب ندا دے گا، اے محمد کیا تم اب راضی ہو گیا ہے؟ میں عرض کروں گا ہاں میرے رب میں راضی ہو گیا ہوں۔ اور زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اے گروہ اہل عراق، تم کہتے ہو قرآن پاک میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ہے، اور ہم اہل بیت کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی کتاب میں سب سے زیادہ امید آفرین آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو کسی اور بات کے واسطے نہیں بھیجا مگر دونوں جہانوں پر مہربانی کرنے کے لیے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مقبولین کی برکات بلا ان کی کثرت کے تمام عالم کو پہنچتی ہے، جیسے آفتاب کی شعاعیں بدون اس کے قصد و علم کے سب کو پہنچتی ہے۔ عالمین عالم کی جمع ہے جس میں ساری مخلوقات، انسان، جن، حیوانات، نباتات، جمادات سبھی داخل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ان سب کے لیے رحمت ہونا اس طرح ہے کہ تمام کائنات کی حقیقی روح اللہ کا ذکر اور اس کی عبادت کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمین سے جب یہ روح نکل جائے گی اور زمین پر اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے گا تو ان چیزوں کی موت یعنی قیامت آ جائے گی، اور جب ذکر اللہ اور عبادت کا ان سب چیزوں کی روح ہونا معلوم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ان چیزوں کی رحمت ہونا بھی خود بخود ظاہر ہوگا، کیونکہ اس دنیا میں قیامت تک ذکر اللہ اور عبادت الہی آپ ہی کے دم قدم اور تعلیمات سے قائم ہے۔ اگر کوئی بدبخت اس رحمت عامہ سے خود ہی متنفع نہ ہو تو یہ اس کا قصور ہے۔ آفتاب عالم تاب سے روشنی اور گرمی کا فیض ہر طرف پہنچتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے اوپر تمام دروازے اور سوراخ بند کر لے تو یہ اس کی دیوانگی ہوگی۔ آفتاب کے عموم فیض میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا، اور یہاں تو رحمت للعالمین کا حلقہ فیض اس قدر وسیع ہے کہ جو محروم القسمت مستفید نہ ہونا چاہے اس کو بھی کسی نہ کسی درجے میں بے اختیار رحمت للعالمین کا حصہ پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ دنیا میں علوم نبوت اور تہذیب و انسانیت کے اصول کی عام اشیاء سے ہر مسلم کافر اپنے اپنے مذاق کے موافق فائدہ اٹھاتا ہے۔ مجموعہ عالم میں آسمان، زمین، چرند پرند، چھوٹے بڑے حیوانات، جمادات سبھی داخل ہیں۔ قیامت آئے گی تو کچھ بھی نہ رہے گا، سب کا بقا اہل ایمان کی وجہ سے ہے، اور اہل ایمان کی دولت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملی ہے۔ اس اعتبار سے آپ کا رحمت للعالمین ہونا ظاہر ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی میں اللہ کی بھیجی رحمت ہوں تاکہ اللہ کا حکم ماننے والی قوم کو سر بلند کر دوں اور دوسری قوم جو اللہ کا حکم ماننے والی نہیں ہے ان کو پست کر دوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفر و شرک کو مٹانے کے لیے کفار کو پست کرنا اور ان کے مقابلہ میں جہاد کرنا بھی عین رحمت ہے، جس کے ذریعے سرکشوں کو ہوش آ کر ایمان اور عمل کا پابند ہو جانے کی امید کی جا سکتی ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت عالمین کی ہر فرد کو شامل ہے، خواہ وہ ملائکہ ہوں، انسان ہوں، جنات ہوں، مومن ہوں، کافر ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کفار کے لیے بھی رحمت تھے، جیسے کہ حسب ذیل روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو کہا گیا کہ آپ مشرکین کے لیے بد دعا کریں۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، یعنی میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے عالمین کی رحمت بنا کر اور متقیوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میں بھی ایک بشر ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہوں، مجھے بھی ایسے غصہ آتا ہے جیسے تم کو آتا ہے، البتہ چونکہ میں رحمت للعالمین ہوں تو میری دعا ہے کہ خدا میرے الفاظ کو بھی ان لوگوں کے لیے موجب رحمت بنا دے۔ شیخ ابوبکر بن طاہر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زینت رحمت سے مزین فرمایا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وجود رحمت ہے، اور جس کو دیکھا اس پر رحمت ہے، اور آپ کا خوش ہونا
بلکہ ناراض ہونا، اور آپ کا نزدیک ہونا بلکہ دور کر دینا، اور تمام شمال صفات آپ کی رحمت ہیں۔ بس جس کو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی رحمت سے کچھ پہنچا، وہ دونوں جہاں میں ہر ناپسند سے نجات پانے والا ہے اور اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی بھی رحمت ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم وفات فرمانا بھی رحمت ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میری زندگی تمہارے واسطے رحمت ہے اور میری موت تمہارے لیے رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی امت کے لیے باعث رحمت ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی میں شریعت مطالعہ کے احکام مسائل بیان فرمائے۔ نیز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود مطہر عذاب سے مانے اور آپ کی موت باعث رحمت ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کے دن مجھے اپنی امت کے اعمال دکھائے جاتے ہیں۔ اگر اچھے اعمال ہوتے ہیں تو اللہ کی حمد کرتا ہوں، اور اگر برے اعمال ہوتے ہیں تو امت کے ان افراد کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ نیز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی وفات کے بعد اپنی قبر میں سور پھونکے جانے تک اپنی امت کے لیے امتی امتی کہہ کر اللہ سے بلندی درجات اور بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کی تفسیر مروی ہے کہ مومنوں کے لیے تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم دنیا اور آخرت میں رحمت ہے، اور غیر مومنوں کے لیے بھی آپ دنیا میں رحمت ہے کہ وہ زمین میں دنسائے جانے سے اور آسمان سے پتھر برسائے جانے سے بچ گئے، جیسے اگلی امتوں کے منکروں پر یہ عذاب آئے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل، کیا آپ کو میری رحمت سے کچھ فائدہ حاصل ہوا ہے؟ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، وہ اس طرح کہ مجھے اپنے سوء خاتمہ کا خوف لاحق تھا، کہ جب آپ پر قرآن پاک کی آیت انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے میری تعریف فرمائی تو مجھ سے یہ خوف ختم ہو گیا۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مفتاح السعادہ میں لکھا ہے کہ اللہ پاک انبیاء علیہ السلام کو اور آخر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی بنا کر نہ بھیجتے تو پورے عالم میں یقینی طور پر علم نافع نہ ہوتا، اور نہ کہیں عمل صالح نظر آتا، اور نہ ہی معاشرے میں کوئی اچھائی نظر آتی، اور نہ ہی کسی مملکت میں کوئی مضبوطی دکھائی دیتی، اور لوگ جانور، درندے، پھاڑنے والے اور بولے کتے کی طرح ہو کر ایک دوسرے پر حملے کر کے جان لینے والے ہوتے۔ پورے عالم میں کہیں بھی کسی صورت میں خیر کی چنگاری نظر نہ آتی۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نبوت کے آثار تعلیمات کے نتیجے میں سے ہے، اور ہر قسم کا شر جو عالم میں واقع ہوا ہے یا ہوگا وہ آثار نبوت، تعلیمات نبوت کے پردے خفا میں چلے جانے کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ عالم پر منزلہ جسم کی ہے اور اس کی روح نبوت محمدی صلی اللہ تعالی وسلم ہے، اور کوئی بھی جسم بغیر روح کے قائم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب نبوت کا سورج عالم میں گرہن ہوگا اور نبوت کے آثار و تعلیمات دنیا میں باقی نہ رہیں گے تو آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، سورج لپیٹ لیا جائے گا۔ اس لیے دنیا قیام ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبوت رسالت کے آثار تعلیمات کی بقا میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو بے حد نرم دل اور شفیق و مہربان بنایا، اور اپنی امت کے لیے سراپا رحمت کرم ہے۔ اس کی تکلیف کسی بھی قسم کی سختی، شدت انہیں ناگوار گزرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور میری امت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی تو پروانے اور پتنگے آ کر اس میں گرنے لگے، میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں اور تم اس میں چھوٹ چھوٹ کر گرتے ہو۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم امت پر شفقت، رحمت اور بلند مرتبہ مقام کے پیش نظر دل و جان سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم تعظیم و تکریم بجا لی جائے، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے گہری عقیدت محبت رکھی جائے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کردار کو اپنایا جائے۔ جس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لانے سے لے کر قیامت کے دن تک کے تمام مراحل میں امت کو نہ صرف یاد رکھا بلکہ ان کی مغفرت بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور شفاعت و سفارش کی۔ لہذا ایمان کی بقا اور کمال کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت، ادب کے تعلق کو اس قدر استوار کیا جائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب، اطاعت اور محبت میں فنا ہو جائیں۔ ساری خیریں
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت میں ہے، اور سارا شر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کٹ جانے میں ہے۔ امت جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑی رہی اور خیر کے چشموں سے سیراب ہوتی رہی، جب سے ہم ادب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اتباع مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے کٹ گئے تو خیر سے محروم ہوتے ہوئے اور شر کے اندھیروں میں چلے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا پیغام محبت کا پیغام ہے۔ یہ پیغام انسانیت کے جوڑنے، امن، بقا، فلاح، بہبود، خیر اور انسانی خدمت، دکھی لوگوں کے دلوں کو سہارا بڑھنے، پریشان حال لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ دینے اور لوگوں کو ان کی ضروریات بیان پہنچانے اور خوشیاں دینے کا نام ہے۔ یہ تمام صفات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اسوہ و سیرت ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت بھی کریں اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے اسوہ اور سیرت کی اتباع بھی کریں۔ قرآن مجید، حدیث رسول، سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات کا فروغ اور انہیں اپنے کردار میں ڈالنے میں ہی نجات ہے۔ دنیا آج بھی نبی رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ تعالی وسلم عظیم اسوہ کی محتاج ہے۔ اگر دنیا امن قائم کرنا چاہتی ہے تو اسے بالآخر اسی طرف آنا پڑے گا، انہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احسن طریق پر عمل کرنا ہوگا۔ آج دنیا میں جہاں امن ہے وہاں انہی رہنمائی اور سلوک پر عمل کیا جاتا ہے۔ معاشرے میں بسنے والے ہر ذی روح پر رحم و شفقت کا سلوک کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والوں کو اس پیاری تعلیم پر عمل کرتے ہوئے غریبوں، محتاجوں، یتیموں، مسکینوں سے حسن سلوک کرنا چاہیے، عورتوں سے رحم اور شفقت کا برتاؤ ہونا چاہیے، اور اسی طرح جانوروں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ سب کے حقوق ادا کرنے چاہیے، تبھی ہمارے اس معاشرے میں امن قائم ہو سکتا ہے، اور ہمارا یہ ماحول جو بد امنی، خوف، ناانصافی اور اختلافی کا شکار ہے، اس میں کچھ بہتری آ سکتی ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم پرعزم ہوں اور نیک نیت ہو کر دینی تعلیم اور اسوہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم پر عمل کریں۔ ہم نے مقدس قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے احادیث میں معانی مفہوم سمجھنے کی حد تک اس کا تحریف کر لی ہے کہ نہ کوئی برائی ہمارے ایمان کے لیے خطرہ بنتی ہے اور نہ کسی آلودگی سے ہماری تقوی کا لباس میلا ہوتا ہے۔ ہم وحشی جانوروں کی طرح ایک دوسرے پر غراتے ہیں، ڈاکوؤں اور چوروں کی طرح ایک دوسرے کا حق تلف کرتے ہیں۔ یہ سب کیوں ہے؟ یقیناً اس لیے کہ ہم نے حب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقیقی مفہوم کو بلا کر ایک خود ساختہ مفہوم بنا لیا ہے۔ اسے اپنے اعمال و افعال اور اقوال کو قرآن حدیث کے مطابق بنانے کی جگہ ہم صرف اپنی زبانی دعووں، قولی عبادات کو تو حب رسول صلی اللہ تعالی وسلم نشانی خیال کرتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اوہام کے اس گنبد سے باہر نکل کر قرآن اور حدیث کی روشنی میں حب رسول کے تقاضوں کو سمجھیں اور نور محمدی کی مقدس مشعلیں لے کر انسانی بستی کو روشن کر دیں۔ دوسروں کا کیا ذکر، خود ہماری آبادیاں، ہمارے اپنے گھرانے، ہمارے اپنے خاندان، ہمارے اپنے بچے اس روشنی کو ترس رہے ہیں۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 56 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیرت مطالعہ پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔